اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اکنامک پلاننگ کو لے کر ہے۔ آج ہم اکنامک پلاننگ میں فکسڈ پلاننگ کی بات کر رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے رولنگ پلاننگ کی بات کی تھی، اب ہم فکسڈ پلاننگ کے اوپر بات کریں گے۔ فکسڈ پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ پلاننگ ہوتی ہے جو کوئی گورنمنٹ یا ملک بناتا ہے 2 یا 4 یا 5 سال کے لیے، یا اس سے کئی گنا زیادہ عرصے کے لیے بھی پلاننگ کی جاتی ہیں۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں حکومت یا جو آپ کے ادارے ہوتے ہیں، اکنامیکل ادارے، وہ کس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں؟ وہ ایسی پلاننگ کرتے ہیں جس سے آپ کا ملک ترقی کرے، ہلکی ہلکی رفتار میں صحیح، مگر ایک وقت پہ جا کے اس کو ایک ترقی کا سامنا کرنا پڑے، اس کی جو فورکاسٹنگ ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو جائے۔ یہ تمام معاملات یہاں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ فکسڈ پلاننگ کن کن صورتحال میں کہاں کہاں کارگر ثابت ہوتی ہے اور کس طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اکنامی میں فکس پلاننگ اور رولنگ پلاننگ دونوں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ اب اس کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ ایک محدود مدت کے اندر اس کو کام اپنا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ محدود مدت کے لیے پلان بنتا ہے، جیسے کہ اب ہم بات کر لیتے ہیں، اس کا عرصہ بیسکلی 4 سال سے لے کر اور 20 سال تک ہوتا ہے، اس کو ہم جو دیکھتے ہیں۔ تو اب اگر ہم 4 سال سے 20 سال تک دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر یہ سسٹم دیکھا جاتا ہے کہ حکومت نے 4 سال سے لے کر 20 سال تک جو بھی معاملات ہوں گے یہ پلان موو نہیں کرے گا، یہ بالکل فکسڈ پلان ہوگا، یعنی اس پر لازمی کام کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے اندر، اس پیریڈ کے اندر اس کام کو، علاوہ اس کے کہ اس میں کوئی نقصان نہ ہو، حکومت کو نقصان نہ ہو رہا ہو، یا اس میں کوئی سگنیفیشنٹ کاز نہ آ رہی ہو ڈسرپشن کی، یہ پلان ڈسٹرب نہیں ہوتا، چاہے کوئی بھی ایکسٹرنل انٹرنل فیوچرز ہوں، اس میں کوئی خلل نہیں آتا، اور یہ باقاعدہ اپنے پیریڈ کے اندر کام کرتا ہے۔ تو یہ اس کا بڑا امپورٹنٹ کام ہوتا ہے، کیونکہ یہ پلان جو ہے بہت زیادہ ویلیو کرتا ہے انسانوں کے دیکھنے کے نظریے کو۔ اب اس کی پلان کو بننے سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گہرائی میں ڈیٹا کو دیکھا جاتا ہے، بہت زیادہ گہرائی میں ڈیٹا کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اس ڈیٹا سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بہت زیادہ گہرا نظریہ قائم کیا جاتا ہے کہ آپ کے اکنامیکل ڈیٹا کے اوپر۔ جب اکنامیکل ڈیٹا کے اوپر یہ نظریہ ظاہر کیا جاتا ہے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے گورن کر رہے ہیں۔ دیکھیں، بہت گہری نظر ہونی چاہیے، شارپ سائٹڈ ہونے چاہیے، آپ کی نظر جو ہے بہت زیادہ ایکوریٹ ہونی چاہیے جب آپ فکس پلاننگ کے پلان کو ڈرا کرنے جا رہے ہیں یا پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈیٹیلڈ ڈیٹا کا مطلب یہ کہ اس کے اندر کوئی فلا موجود نہ ہو، وہ کوئی انفارمیشن اس کے اندر ایسی نہ ہو جس انفارمیشن کو بعد میں کمٹ کیا جائے تو وہ پریشانی کا باعث بن جائے۔ تو اس لیے یہ بہت زیادہ ایکوریٹ ڈیٹا کے اوپر اور بہت زیادہ ڈیپ ڈیٹا کے اوپر بنایا جاتا ہے پلان، کیونکہ بہت زیادہ ڈیپ تھنکنگ اس کے اوپر کی جاتی ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو لانگ ٹرم آبجیکٹو ہے وہ بہت زیادہ واضح ہوتا ہے، بہت زیادہ کلیئر ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، کہ آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ اگر ہم نے لیٹ سپوز کوئی ندی بنانی ہے، وہ ندی بنتی ہے تو اس ندی سے ہمیں اکنامیکل بینیفٹس کیا ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو لگنے میں 4 سال 5 سال لگیں گے اسے بنانے میں، مگر اس کو بنانے کے لیے ہمیں کیا اکنامیکل بینیفٹس حاصل ہوں گے، کیا ہم اس سے کوئی اچھی چیز حاصل کر پائیں گے، کیا ہمیں ریزلٹنگ فیکٹر ملے گا، کیا ہمیں اس کے اندر کوئی جیسے کہنا چاہیے کہ اس کے اندر جو ہمیں فلاز کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کے میرٹس کو، ڈی میرٹس کو دیکھ کر پھر اسے ایگزیکیوٹ کرایا جاتا ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہم اگر یہ چیز کرتے ہیں تو ہمیں آگے، یعنی اگلے دور میں اس کے لیے کیا کیا چیزیں مہیا ہوں گی، ہم کس طرح سے اس سے اپنا ریونیو جنریٹ کر سکیں گے۔ اب اس کا سب سے بڑا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے وسائل کو درست طریقے سے استعمال کیا جائے، یعنی آپ کے پاس کون کون سے وسائل موجود ہیں۔ اس کا ایک اور فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو آج جو ریسورسز موجود نہیں ہیں، مگر کہیں سے وہ ریسورسز آپ کے پاس آنے کا ذریعہ ہے، آگے کسی وقت میں آنی ہے، تو آپ ان کا بھی یوز کر سکتے ہیں صحیح اچھے طریقے سے، اور آپ کو ان کا بھی یوز کرنا کا موقع مل سکتا ہے۔ پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں، آپ کسی انویسٹر سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کا پلان جنریٹ کر رہے ہیں جس سے ہمیں یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ تو اس کے برعکس کیا ہوگا کہ آپ کے پاس وہ سسٹم جو ہے وہ کلیریفائی کرے گا، ویریفائی کرے گا، اور اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ ڈائگنوز کیسے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سسٹم کس طرح سے ورک کرے گا، یہ تمام چیزیں آپ کی ڈپینڈ کریں گی آپ کے
جو پلان آپ ایگزیکیوٹ کروا رہے ہوگے اس پلان کے اندر. ٹھیک ہے. فکس پلاننگ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو ریسورسز ہیں ان کا صحیح سے استعمال ہو سکتا ہے, جو آنے والی ریسورسز ہیں یا جو پلان بننے کے وقت جو موجود تھیں ان کا بھی استعمال بہت اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے, اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ سب سے کم ہو جاتی ہے, کیونکہ جو شارٹ ٹرم آپ کی پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں ان پرابلمز کو ہینڈل کرنے کے لیے جو معاملات دیکھے جاتے ہیں ان کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے یہ آپ کو یہ پلان شو کراتا ہے. یہ پلان بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کے لیے, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے آپ کے جو چھوٹے موٹے آپ کو شوقس آ رہے ہوتے ہیں جو شارٹ ٹرم میں ہوتے ہیں اس کے سے نکلنے کے لیے یہ آسان ہوتا ہے. تو یہ آپ کو منیمل ایڈجسٹمنٹ دیتا ہے, یعنی آپ نے بہت کم ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے ڈیوریشن کے اندر, اور یہ آپ کے جو شارٹ ٹرم پرابلمز ہوتے ہیں یہ ان سے سوا ہوتا ہے. اور یہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کیا کیا, آپ نے کسی شخص کو اپنا پلان کو بتایا اور اس پلان پہ جو ہے اس نے انویسٹمنٹ کر دی. اب وہ جو پلان انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو آپ کے پاس جو شارٹ ٹرم پرابلمز آ رہے ہیں وہ اس پلان سے ہٹ کر ہیں, کیونکہ وہ پلان اپنی جگہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. تو اسی طرح سے بالکل یہ بھی ہوتا ہے فکس پلان, اور بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فوکس جو ہوتا ہے وہ آپ کا پلان کی ایڈجسٹمنٹس کے اوپر ہوتا ہے. کیا مطلب پلان کی ایڈجسٹمنٹ پہ, کہ جیسے آپ کے پاس کوئی لانگ ٹرم آپ نے کوئی ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے اس پر اس کا فوکس ہوتا ہے. یعنی لیٹ سپوز آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا میں ایک فیکٹری بناتا ہوں, فیکٹری بننے میں آپ کو 2 سال لگیں گے, آپ اس کے لیے کام کرتے ہو. اب اس کو آپ نے پرفیکٹ کر لیا کہ اگر میرے پاس اکنامیکل ریسورسز بھی آ جائیں گی تو میں 5 لاکھ روپے میں یہ فیکٹری بنانی ہے. تو اب وہ 5 لاکھ روپے سے جب آپ یہ فیکٹری بنا رہے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے, وہ 5 لاکھ ایک سائڈ پہ رکھ دیے, اور اب جب وہ فیکٹری بن گئی تو اس سے جو آپ کو بینیفٹس حاصل ہو رہے ہیں وہ آپ کو مد نظر رکھنے ہوتے ہیں. تو یہ جو فکس پلاننگ ہوتی ہے اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے بینیفٹس کو لانگ ٹرم کے اوپر رکھتے ہو کہ آپ کا لانگ ٹرم اسٹیبلٹی کی طرف کس طرح سے جا رہا ہے. اور پھر یہ بیسیکلی اسٹرکچرل ریفارم, یعنی آپ کو کون کون سی چیزیں چاہیے ہوں گی, جیسے روڈ ہو گئی, انفراسٹرکچر ہو گیا, ٹرانسیکشن ہو گئی, ٹرانسپورٹیشن ہو گئی, ان میں بھی تبدیلی کا بڑا عنصر پیدا کرتی ہے جب یہ آپ لانگ ٹرم میں بات کرتے ہیں. تو دیکھیں جیسا کہ ہم نے اس کے خط و قال میں بات کی کہ اس کا کیا کام ہوتا ہے, بیسیکلی یہ آپ کو اسٹرکچرل ریفارم دیتا ہے, آپ کے جو ملک کے سانچہ ہے اس کو بہت زیادہ بریف کرتا ہے, بریفنگ دیتا ہے, آپ کو بہت زیادہ اس کی ایکسپلینیشن پرووائڈ کرتا ہے. پھر اگر ہم بات کر لیتے ہیں ملک کے سانچے کے علاوہ, اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا جو ملک ہے وہ کن کن حالات سے, کن کن واقعات سے گزر کر یہاں پہنچا ہے, اس کے بارے میں بھی یہ تمام ڈسکشنز کلیئر کرتا ہے. اب یہاں یہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی پلان ایسا کریٹ کر لیا ہے جو ہمارا فکسڈ پلان کے اکارڈنگ ہے, جیسے ہم نے کوئی ڈیم بنانا ہے, کوئی ہم نے جھیل بنانی ہے, ہم نے کوئی ایسا اکنامیکل ویو اچیو کرنا ہے, تو گورنمنٹ فکس پلان کے اوپر جاتی ہے تاکہ وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرا سکے, تاکہ آئندہ دور میں اس سے فائدہ ہو سکے, اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے.